بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر ہسٹری طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا 17 آن لائن لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے کولڈ وار ایرا، پوسٹ کولڈ وار ایرا، یعنی کولڈ وار کیا ہے اور اس سے پہلے دنیا کی صورتحال کیا تھی، دنیا کے نقشے پر کتنی سپر پاورز تھیں اور ان کے درمیان کیا کیا جنگیں ہوئی ہیں، رشیا اور امریکہ کی کنڈیشن کیا تھی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کیا تھی۔ اس حوالے سے ہم انقلاب روس یعنی رشین ریولوشن کا بھی جائزہ لیں گے، تو یہ ساری باتیں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کیا ہوتا ہے۔ کولڈ وار یعنی پراکسی وار۔ صورتحال یوں تھی کہ دنیا میں بہت سارے نظام رہے ہیں، پولیٹیکل سسٹمز رہے ہیں، جیسے ڈیموکریسی، جمہوریت یعنی جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، کیپٹلزم، سوشلزم، اس کے علاوہ کمیونزم۔ تو دو نظام ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا نہ صرف تبدیل ہو گئی بلکہ دو حصوں میں بٹ گئی، دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ دنیا تبدیل ہو گئی، دنیا کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات تبدیل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا دو حصوں میں، دو بلاک میں تقسیم ہو گئی۔ وہ نظام کیا ہیں؟ ایک ہے کیپٹلزم، دوسرا ہے کمیونزم۔ اب کمیونزم کو اشتراکیت بھی کہا جاتا ہے، سوشلزم اس کی سافٹ فارم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کارل مارکس نے اس کو شروع کیا تھا۔ کارل مارکس نے اپنی کتاب ڈاس کیپٹل لکھی، اس میں اس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کے نام سے ایک نعرہ لگایا، یعنی کمیونزم کا نظام دیا، اشتراکیت کا نظام دیا۔ وہ نظام پہلے یورپ کے کچھ ممالک میں تھا، آہستہ آہستہ وہ رشیا میں پھیل گیا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا نظام ابھرا ہے وہ تھا کیپٹلزم۔ انگلینڈ کے ایک ماہر معاشیات اکنامسٹ ایڈم سمتھ نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ویلتھ آف نیشن۔ ویلتھ آف نیشن میں اس نے ایک نظام دیا تھا، اس کو کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کہا جانے لگا۔ اب یورپ کے کچھ حصوں میں کمیونزم پھیل رہا تھا، کچھ حصوں میں کیپٹلزم پھیل رہا تھا۔ دو بلاک بن گئے تھے شروع سے ہی۔ یہ جنگ عظیم اول سے پہلے کی بات ہے، ورلڈ وار 1 پہلے کی بات ہے، 1914 سے پہلے کی، یعنی دو بلاک شروع سے بن چکے تھے۔ کچھ ممالک کمیونزم کو چاہتے تھے، کمیونزم اس میں اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے تھے، کمیونزم کا نظام، اور کچھ ممالک یورپ کے ایسے تھے جو کہ کیپٹلزم کو پسند کرتے تھے اور سرمایہ دارانہ نظام حکومت کو اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب دو نظام تھے، دو بلاک تھے، جس نے نہ صرف دنیا کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات کو تبدیل کر دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونزم اور کیپٹلزم میں فرق کیا ہے، جس کی وجہ سے کولڈ وار شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پراکسی وار یعنی سرد جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ سرد جنگ کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ کمیونزم اور کیپٹلزم دراصل ہے کیا۔ اچھا، ہم کمیونزم اور کیپٹلزم کے حوالے سے بنیادی فرق دیکھتے ہیں کہ دونوں نظاموں میں فرق دراصل کیا ہے۔ اس میں 3 پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ 3 پوائنٹس آپ کو ایکسپلین کر دیں گے کہ ان 3 پوائنٹ سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کمیونزم اور کیپٹلزم میں بنیادی فرق کیا ہے۔ پہلا ہے ملکی وسائل، نیشنل ریسورسز۔ جو کیپٹلزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام ملکی وسائل، وہ زمین ہو، جائیداد ہو، فیکٹریاں ہو، کارخانے ہوں، وہ پرائیویٹ ہوں گے۔ وہ پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں، جو پرائیویٹ ورکرز ہیں وہ چلائیں گے، اور وہ انہی کی ملکیت ہوگی، یعنی ہر شخص کی پرائیویٹ پراپرٹی جتنی وہ بنا سکتا ہے وہ اسی کا رائٹ ہوگا۔ جبکہ کمیونزم کہتا ہے کہ پرائیویٹ کوئی چیز نہیں ہوگی، تمام کے تمام ملکی وسائل گورنمنٹ کے ہوں گے، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر قسم کے کارخانے، فیکٹریوں کی مالک ہوگی۔ اب اس کی مثال کیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن یا گورنمنٹائزیشن کی مثال کیسی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ ایک کرسی بنانا چاہتے ہیں یا ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس وسائل ہوں گے، آپ بازار سے چیزیں خریدیں گے، لکڑی خریدیں گے یا کیل یا دوسری چیزیں، تو اس سے آپ بہترین کرسی بنائیں گے۔
کرسی بنا کر آپ اسے بازار میں اپنی پسند کی مارکیٹ میں اسے بیچ سکتے ہیں، یعنی اوپن مارکیٹ میں، تو اس سے آپ منافع کما سکتے ہیں۔ اب وہ سارے کا سارا منافع آپ کا ہوگا، یہ ہوگا پرائیویٹائزیشن، یعنی وہ سب آپ کی ملکیت ہوگی۔ یہ ہے کیپٹلزم۔ لیکن کمیونزم میں کیا ہوگا کہ وہ کرسی تو آپ بنا لیں گے اور اسے آپ بیچ بھی لیں گے، لیکن اس کا منافع جو ہوگا وہ آپ اسے نہیں رکھ سکتے، وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی، کیونکہ کرسی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، وہ چیزیں گورنمنٹ کی ہیں، اس میں گورنمنٹ آپ کو وہ پرائیویٹ نہیں کرنے دے گی، وہ کرسی آپ مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ملکی وسائل کے تمام ملکی وسائل پر جو ہے وہ گورنمنٹ کی حکومت ہوگی، یہ کمیونزم کہتا ہے، جبکہ ملکی وسائل جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیپٹلزم کہتا ہے۔ دوسرا اس میں فرق ہے مارکیٹ کمپٹیشن، کہ مارکیٹ کیپٹلزم میں مارکیٹ کمپٹیشن ہو سکتی ہے، جبکہ کمیونزم سسٹم میں مارکیٹ کمپٹیشن نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کہ موبائل فون کا آغاز ہوا تو بہت ساری کمپنیاں تھیں، جیسے جیز، یو فون، ٹیلی نار، تو اب ایک کمپنی پہلے تھی تو اس میں چارجز زیادہ تھے، کال ریٹس کے چارجز زیادہ تھے، میسیجز کے چارجز زیادہ تھے، زیادہ کمپنیاں آ گئیں، اب ان میں کمپٹیشن شروع ہو گیا، ہر کمپنی چاہتی تھی کہ ہماری مصنوعات کو، پروڈکٹس کو استعمال کیا جائے۔ اب انہوں نے کمپٹیشن میں آ کر جو ریٹس تھے وہ میسیجز کے، کالز کے، وہ کم کرنا شروع کر دیے۔ اب کیا تھا، ایک کمپٹیشن کی دوڑ شروع ہو گئی، مقابلے کی دوڑ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا فائدہ کنزیومر کو ہوا، کسٹمر کو ہوا، کہ اب وہ سستے ریٹس پر وہ کال کر سکتا ہے، میسیج کر سکتا ہے۔ تو یہ کیپٹلزم میں ہو سکتا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ آگے نکل جائے گا، ایک سیکٹر ترقی کر جائے گا اور ایک سیکٹر جو ہے وہ ڈوب جائے گا اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کیپٹلزم میں، لیکن کمیونزم میں ایسا نہیں ہوگا۔ کمیونزم میں اوپن مارکیٹ نہیں ہوگی، کمیونزم میں مارکیٹ کمپٹیشن نہیں ہو سکتا، جتنے بھی کمپنیز ہوں گی وہ سب گورنمنٹ کی حکومت ہوں گی اور گورنمنٹ کی ایک ہی پالیسی ہوگی جس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا اس میں پوائنٹ ہے دولت، یعنی ویلتھ، جو کہ فساد کی جڑ ہے۔ اب کیپٹلزم میں کیا ہوگا کہ دولت جو جتنا زیادہ ترقی کرے گا اسی کے پاس اس کو اجرت ملے گی، اسی کے پاس سارا سرمایہ ہوگا، وہی جو ہے وہ ڈیولپ حاصل کرتا جائے گا، اپنی معیاری زندگی کو، لائف سٹائل کو بہتر بناتا جائے گا۔ اس میں 3 کلاسیں بن جائیں گی، اپر کلاس، اس کے بعد مڈل کلاس، اس کے بعد لوور کلاس، تو اس کے بعد ایک ایلیٹ کلاس بھی بن جائے گی جو سب سے اوپر ہوگی۔ لیکن کمیونزم میں ایسا نہیں ہے۔ کمیونزم میں دولت کی برابر تقسیم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 1 ایکڑ پر گندم کاشت کی گئی ہے تو تمام مزدوروں کو کہا جائے گا کہ آپ یہاں پر کام کریں، کام کرنے کے بعد جو امیر ہوگا یا غریب وہ اس کی ڈویژن ہوگی ہی نہیں، تمام لوگوں کو برابر گندم تقسیم کی جائے گی، تمام لوگوں کو برابر کھانے کو ملے گا۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے، امیر اور غریب کی اس میں فرق نہیں ہے، امیر اور غریب کی اس میں جو ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کمیونزم میں کوئی کلاس نہیں بنے گی، نہ اپر کلاس نہ مڈل کلاس، بلکہ سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، جبکہ کیپٹلزم میں 3 کلاسیں بن سکتی ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کمیونزم کیا ہے اور کیپٹلزم کیا ہے۔ تو شروع سے ہی 2 بلاک بن گئے، ایک کمیونزم کا حامی تھا، دوسرا کیپٹلزم کا حامی تھا۔ کمیونزم جو ہے کچھ یورپی ممالک اور رشیا چاہتے تھے کہ وہاں کمیونزم پھیلے، کچھ یورپی ممالک اور امریکہ چاہتا تھا کہ کیپٹلزم پھیلے۔ دوسرے الفاظ میں امریکہ کیپٹلزم کو پسند کرتا تھا، رشیا کمیونزم کو پسند کرتا تھا۔ اس حوالے سے دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، جو ماضی میں ہوئی ہیں، 1914 سے لے کر 1990 تک، جو ان کی کالونیز کے درمیان، ان کے سپورٹرز کنٹریز کے درمیان، اور جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، بھی دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں یا کلیشز رہے کنٹریز کے درمیان، یورپین کنٹریز کے درمیان، تو اس حوالے سے ہم کولڈ وار کا جائزہ لیں گے۔ اچھا، اب کولڈ وار کیا ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کولڈ وار 1914 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ 1914 وہ جنگ تھی جس نے پوری دنیا کے ممالک کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1914 میں 2 بلاک تھے، الائیڈ فورسز اینڈ ایکسس فورسز۔ الائیڈ فورسز میں امریکہ، برطانیہ، رشیا، فرانس اور آسٹریا تھے، جبکہ ایکسس فورسز میں جرمنی، اٹلی اور ترکی تھے۔ اب پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی رشیا کو امریکہ کا ساتھ دینا پڑا،
رشیا کو امریکہ کا ساتھ دینا پڑا، لیکن اندر ہی اندر ایک گھٹن تھی، رشیا میں کمیونزم پھیل رہا تھا اور امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کمیونزم پھیلے۔ 1914 اور 1939 جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا معاشی حوالے سے۔ اب امریکہ جانتا تھا کہ کبھی بھی جو ہے وہ جو روس ہے، جو رشیا ہے، وہ یورپین کنٹریز میں کمیونزم نافذ کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کچھ ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا، باقی جو بچ گئے ان ممالک کو رشیا نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح اندر ہی اندر ایک پراکسی وار شروع ہو گئی، ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جو کھلم کھلا تو نہیں لڑی جا سکتی، جو ہتھیاروں کے ساتھ تو نہیں لڑی جا سکتی تھی، لیکن وہ مختلف اکنامیکل پالیسیز کے ذریعے، مختلف اسٹریٹجیز کے ذریعے، حکمت عملی کے ذریعے، مختلف سازشوں کنسپیریسیز کے ذریعے لڑی گئی۔ تو ایسی جنگ کو کولڈ وار کہا گیا، جو 1914 سے لے کر 1990 تک رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، روس میں انقلاب آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد یا دوسری جنگ عظیم کے فوراً کے درمیان ہی، اس کو رشین ریولوشن کہتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ رشین ریولوشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ رشین ریولوشن کا بانی ہے نکولای لینن کے بارے میں ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ When the position of the Menshevik government weakened under the leadership of Kerensky and the defeat of Russia at the war seemed imminent, the Bolsheviks under Lenin took full advantage to overthrow this government. Lenin was the son of school inspector. His life was rudely disturbed when his brother was executed for making an attempt to assassinate the Caesar. سیزار کی آرمی نے لینن کے بھائی کو قتل کر دیا، اس پر جو ہے لینن باغی ہو گیا اور سیزار کی آرمی کے خلاف اس نے آرمی بنائی۔ سیزار کی آرمی کہلاتی تھی وائٹ آرمی، کیونکہ وہ کمیونزم نہیں چاہتے تھے، جبکہ لینن جو ہے وہ کمیونزم چاہتا تھا۔ اس طرح 1917 میں رشیا میں ریڈ ریولوشن آ گیا۔ یہ آپ کے سامنے لینن کی تصویر ہے۔ لینن جو ہے اس کا بانی تھا۔ لینن کی پالیسیز کیا تھیں؟ It was at this critical juncture that they declared the implementation of the new economic policy. The new economic policy, NEP for short, was the adoption of mixed economy. The Soviet government controlled major industries, trade and banking, while the individuals were permitted to sell their food grains in the open market. They were also given the permits to open stores and small factories. The Soviet government entered into contracts with foreign government and capitalists regard the financing of industrial plants. اچھا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ کیپٹلزم باقی تھا، لیکن اس کے بعد جوزف اسٹالن آیا۔ جوزف اسٹالن کب آیا؟ 1924 میں۔ لینن ڈیتھ ان 1952، لینن جو ہے 1924 میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد جوزف اسٹالن آیا۔ جوزف اسٹالن نے آتے ہی جو ہے 5 ایئر پلان دیا رشیا کو، اور آہستہ آہستہ پورے روس پر جو ہے وہ کمیونزم کا غلبہ ہونے لگا۔ اب کیا صورتحال تھی؟ ابھی تک جو سوویت یونین تھا، سوویت یونین USSR کہلاتا تھا۔ USSR کیا ہے؟ USSR کا جو اس کا ایبریویشن ہے وہ ہے دی یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک، یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک USSR۔ رشیا کے ساتھ بہت ساری ریاستیں شامل تھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بعد میں علیحدہ ہو گئیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ رشیا ایک بہت بڑی طاقت تھا، یعنی 1914 اور پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم 1945 کے بعد 2 طاقتیں ہی سامنے آئی ہیں، ایک USA اور دوسرا USSR۔ USSR کیا کہلاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ اس کے بعد 15 قسم کی ریاستیں، جن میں 6 اسلامی ریاستیں ازبکستان، قازقستان، تاجکستان وغیرہ بھی تھیں، وہ 1990 میں علیحدہ ہوئی ہیں، تو روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو USSR نہیں کہا گیا، بلکہ جسٹ رشیا کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کہانی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں لینن کے بعد جوزف اسٹالن کی۔ جوزف اسٹالن نے 1924 میں اس کی لینن کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ کمیونزم نافذ کر دیا۔ اب صورتحال کیا تھی
کہ USSR کو امریکہ نے 1933 تک تسلیم نہیں کیا تھا. 1933 کو اسے تسلیم کرنا پڑا کیونکہ اس کے بعد آثار اس طرح لگ رہے تھے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. دوسری جنگ عظیم میں بھی جرمنی میں نازی پارٹی بن چکی تھی ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں. وہ پہلے ہم لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ نازی پارٹی کیسے بنی. نازی پارٹی 1919 میں بن چکی تھی جو کہ ایڈولف ہٹلر نے بنائی تھی. اب جرمنی کے لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان بدلہ لیا جائے. وہ جنگ چاہتے تھے. انہوں نے جاپان کو بھی ساتھ ملا لیا. لیکن اس سے پہلے چائنا میں کمیونزم شروع ہو چکا تھا اور چائنا کے جو لوگ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ جاپان سے آزادی ملے کیونکہ جاپان نے اپنی فوجیں بڑھا لی تھیں. جاپان نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور چائنا پر حملہ کرتا رہتا تھا. اس طرح دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے 1945 میں. 1945 کی جنگ میں کیا ہوا ہے کہ ایک سائڈ پر امریکہ، برطانیہ، رشیا اور فرانس تھے. دوسری سائڈ پر جرمنی، جاپان اور اٹلی تھے. اس جنگ میں بھی امریکہ کو رشیا کو ساتھ ملا کر جاپان اور جرمنی سے لڑنا پڑا. لیکن اندر ہی اندر ان کے درمیان وہ کولڈ وار، پراکسی وار اب بھی جاری تھی. اس طرح کیا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. پہلے ہی دو نظام چل رہے تھے. یہ دراصل دو حصوں کی تقسیم نظاموں کے حوالے سے دو نظام تھے جنہوں نے دنیا کو الگ کر دیا. ایک کیپٹلزم تھا، دوسرا سوشلزم تھا. اب صورتحال کیا تھی؟ اب ان ممالک نے، رشیا نے اور امریکہ نے باقی تمام ممالک کو کیپٹلزم یا سوشلزم یا کمیونزم کے حوالے سے الگ الگ کرنا شروع کر دیا. مثلا چائنا میں جو ہے کمیونزم شروع ہوا تو امریکہ نے کہا کہ چائنا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. چائنا میں کمیونزم کب شروع ہوا؟ 1949 میں. تو انہوں نے کہا کہ کسی طرح کوریا کو اپنے ہاتھ میں کیا جائے. اس طرح ساؤتھ کوریا کا جو بلاک تھا اس کو وہاں جنگ مسلط کر کے انہوں نے اپنے حصے میں کر لیا. کوریا کو ساتھ ملا لیا تاکہ وہ رشیا کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے. لیکن کوریا میں بھی دو بلاک بن گئے. کوریا کے کچھ حصے میں کمیونزم نافذ ہو چکا تھا جو کہ نارتھ کوریا کہلاتا تھا. اب یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں ڈیوائڈ کب ہوئے ہیں؟ 1950 سے پہلے یہ صرف ایک ہی کوریا تھا. لیکن 1950 کے بعد جہاں کمیونزم نافذ ہو گیا وہ رشیا کے ساتھ مل گیا. رشیا کا سپورٹر بن گیا، اس کو نارتھ کوریا کہا جانے لگا. اور جو امریکہ کا سپورٹر، کیپٹلزم کا سپورٹر تھا وہ ساؤتھ کوریا کہلانے لگا. اب ساؤتھ کوریا اور امریکہ ایک سائڈ پر تھے، نارتھ کوریا اور رشیا ایک سائڈ پر تھے. یہ کب کی بات ہے؟ 1950 کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو مختلف کالونیز تھیں جیسے کہ فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، ان کی ایشیا میں اور افریقہ میں کالونیز تھیں. ان کالونیز کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا کہ ان کو ساتھ ملایا جائے. کچھ کالونیز کو امریکہ نے اپنے ساتھ ملا لیا، کچھ کالونیز کو رشیا نے اپنے ساتھ ملا لیا. اسی طرح 1956 میں سوئس کینال جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے جو کہ مصر میں دریائے نیل کے حوالے سے بنائی گئی تھی 1956 میں. سوئس کینال مصر میں وہ کینال ہے جو کہ ریڈ سی اور میڈیٹرین سی کو اردو میں بحیرہ روم کہتے ہیں، ریڈ سی کو بحیرہ احمر کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوئس کینال جو ہے یہ ریڈ سی اور میڈیٹرین سی کو آپس میں ملاتی ہے. 1956 میں یہاں پر جو ہے ٹریڈ شروع ہوئی ہے، تجارت شروع ہوئی ہے. تو اس حوالے سے امریکہ نے اس پر بین لگا دیا کیونکہ اس کا فائدہ چائنا کو ہو رہا تھا. اب اس پر جو ہے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ شروع کر دیا. اب چونکہ اس کا فائدہ رشیا کو بھی ہو رہا تھا، ٹریڈ کا یورپی ممالک تک رسائی حاصل تھی جو کہ رشیا کے سپورٹر تھے. رشیا نے بھی اپنی فوجیں بٹھا دیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تاکہ سوئس کینال کے ایشو کو اپنے فیور میں کیا جا سکے. اس پر 1958 میں یہ فیصلہ ہوا کہ سوئس کینال سے جو ہے مصر سے امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے. اس طرح سوئس کینال کو بھی کیپٹلزم اور کمیونزم کی زد میں لے لیا گیا. اس کے بعد 1956 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویتنام کو کیوبا میں کیا ہوا کہ 1955 میں اور 1957 میں کیوبا میں 1955 میں اور 1957 میں جو ہے فیڈل کاسٹرو نے 1962 میں کیوبا میں فیڈل کاسٹرو نے کمیونزم کو نافذ کر دیا. اب یہ بات امریکہ کے لیے یہ درست نہیں تھی. امریکہ کیپٹلزم کو چاہتا تھا اور کیوبا میں کیا ہو چکا تھا کہ کمیونزم نافذ ہو چکا تھا. اس پر امریکہ نے کوشش کی کس طرح بہت سارے ایسے علاقے جو رشیا کے قریب ہوں وہ بھی وہاں پر
کیپٹلزم نافذ کر دے. جیسے رشیا نے کیوبا پر کمیونزم نافذ کیا تھا، امریکہ چاہتا تھا کہ کچھ علاقے ایسے مل جائیں کہ وہ بھی وہاں پر کیپٹلزم نافذ کر سکے. اس طرح ایشیا میں جو کہ برٹش کی کالونی تھی ویتنام، وہاں پر برطانیہ کو ساتھ ملا کر کچھ حصے پر قبضہ کر لیا امریکہ نے، اور اس پر چین نے ویتنام کی مدد کی، رشیا نے ویتنام کی مدد کی، کیونکہ چین اور رشیا اب چاہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ کمیونزم کو شامل کیا جائے، کمیونزم کا نظام رکھا جائے، جبکہ امریکہ یہاں پر کیپٹلزم نافذ کرنا چاہتا تھا. اس طرح 1973 میں امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود، جنگی ہتھیار ہونے کے باوجود، فوجی صلاحیت ہونے کے باوجود یہاں بری طرح ناکام ہو گیا. اور یہ ویتنام جو تھا، جو کہ شمالی اور جنوبی ویتنام کے حوالے سے مشہور تھا کہ شمالی حصہ رشیا کے ساتھ اور جنوبی حصہ امریکہ کے ساتھ، یہاں بھی امریکہ اپنے پاؤں نہ جما سکا، دوسرے الفاظ میں کیپٹلزم نافذ نہ کر سکا، اور یہاں سے 1973 میں اس نے فوجیں واپس بلا لیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی ہیں. وہاں سعودی عرب نے پیسہ لگایا ہے اور پاکستان نے ان کے کمانڈوز کو ٹریننگ دی ہے. نیٹو بھی صورت میں بن چکی تھی. نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، ایک یورپی اقوام کے ساتھ مل کر امریکہ نے فوج بنائی تھی تاکہ رشیا، دوسرے الفاظ میں کمیونزم کو شکست دی جا سکے. افغانستان میں جب اس نے اپنی فوجیں بٹھائی ہیں، جس کی ٹریننگ جو پاکستان کی آرمی کر رہی تھی، اس نے رشیا کو شکست دی. رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. 15 ریاستیں جس میں ازبکستان، قازقستان بھی تھے، وہ رشیا سے الگ ہو گئے. اس طرح رشیا کی اکانومی پہلے ہی ناکام ہو چکی تھی. رشیا معاشی اور سیاسی طور پر بھی ہار گیا. اس طرح USSR ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رشیا بن گیا. اور 1990 کے بعد امریکہ ہی دنیا کے نقشے پر سپر پاور بن کر ظاہر ہوا. اس طرح کولڈ وار کا خاتمہ ہوا، یعنی وہ جو جنگ اندر ہی اندر گھٹن کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. اور اب ابھرتی ہوئی معیشت جو ہے، چائنا ابھرتی ہوئی معیشت ہے، جس کی اکانومی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ پریشان ہے. اب یہ وہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو وہی صورتحال ہونے جا رہی ہے کہ امریکہ جو کہ کیپٹلزم کا نظام ہے اور چائنا میں کمیونزم رائج ہے، تو اب یہ مستقبل میں جو بلاک بنے گا وہ پھر کمیونزم اور کیپٹلزم کے حوالے سے مشہور ہوگا. تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ آپ پوچھ